السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابتہ الغر المحجلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج کو رونق بخشنے والے علماء اجلہ، عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا موضوع کریڈٹ کارڈ، حقیقت اور اشکالات، اس عنوان کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سچ اور منطق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اور آپ ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جس میں مال و دولت ہی زندگی کا مقصد بن گیا ہے، اور کسب و معاش کے نت نئے اور انوکھے طریقے اپنائے گئے ہیں۔ حلال و حرام کی تمییز تقریباً مٹ چکی ہے۔ افراد کی مالی حیثیت کے اعتبار سے ان کے مقام اور مرتبے کو طے کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ایسے افراد کو عزت اور احترام کی نگاہ سے لیپا جاتا ہے جس کے پاس مال کثیر ہو اور جس کا بیلنس سے بہت ہیوی ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ چیز ہے جو ہمیں بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے، اور وہ شخص سے جو مالی اعتبار سے بہت اونچا ہوتا ہے، علمی، عملی، فکری، اجتہادی، منہجی، ہر اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ہم اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے اس فاسد مقصد کی تکمیل کے لیے دیگر اقوام کی طرح امت مسلمہ کی یا امت مسلمہ کی ایک بڑی جماعت حلال و حرام کو پیچھے رکھ کر اپنے اسی فاسد مقام کو آنے کی کوشش کرتے۔ حرام لین دین عام ہوتا جا رہا ہے، اور ان حرام لین دین میں سب سے آگے جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ سودی لین دین ہے۔ موجودہ حالات میں اگر مسلمانوں کے کسب و معاش کے وسائل کو دیکھا جائے اور ان کے معیشت کے اساس اور بنیاد کا دقیق طور پر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان کی اکثریت کے کسب و معاش بلکہ فلیٹ اور مکانات کی بنیاد تک سود پر مبنی، بنیادیں بھی سود پر ہیں۔ مسلمانوں میں مختلف شکلوں میں سود کا چلن اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سود کا جو حکم قرآن و سنت کے اندر نازل کیا گیا تھا وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور سود مسلمانوں کے لیے حلال ہو چکا ہے۔ دل سے بے ساختہ کراہ نکلتی ہے جب بعض کوتاہ نظر فارغین کو دیکھا جاتا ہے اور بعض فاسد عقیدے کے حاملین علماء سو کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مختلف تعویلات باردہ کے ذریعے سے یا اپنے کم علمی کی وجہ سے سود کو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں پہ بالمقابل وہ علماء کرام جو قرآن سنت کے نصوص پر قائم ہے، جو قواعد فقہیہ، اصولیہ اور نصب شریعت اور مقاصد شریعت سے واقف ہیں، اور ان بنیادوں پہ مسلمانوں کے لیے سود کو حرام قرار دیتے ہیں، ایسے علماء کرام کو غیر فقیہ اور حالات سے ناواقف قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اور یہ تمام تمہیدی باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ اس کا اصل تعلق کریڈٹ کارڈ سے بھی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں
تو اس کا وجود کب ہوا اور کی ہوا؟ یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں جو ہمارے ذہن کو انشاءاللہ بڑی حد تک صاف کر دے گی۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے اپنی شمارہ نمبر 12 میں بیت التمویل الکویتی، کویت فائننس ہاؤس کی ایک بحث پیش کی ہے، جو بحث عن بطاقات الائتمان المصرفیہ کے نام سے، جس میں کریڈٹ کارڈ کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اور اس کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے اس بحث میں لکھا گیا ہے کہ پیمنٹ کارڈ جاری کرنے کا آئیڈیا سب سے پہلے USA میں ہوا، یعنی امریکہ کے اندر سب سے پہلے اس کریڈٹ کارڈ کو پیمنٹ کارڈ کے طور پہ پہچانا گیا، اور اسے امریکہ کی USA کی کمپنی ویسٹ یونین نامی کمپنی کے ذہن میں یہ فکر آیا۔ 1914 میں اس کمپنی نے اپنے خاص کسٹمر کو واجبات کی ادائیگی کے لیے، یعنی پیمنٹ میں سہولت اور مہلت دینے کی غرض سے ایک خاص معدنی کارڈ جاری کیے۔ پھر 1917 میں بعض بڑے ہوٹلوں، تجارتی سینٹرز اور پیٹرولیم اور ریلوے کمپنیوں نے وسیع پیمانے پہ اپنے خاص کارڈ جاری کیے۔ ان کمپنیوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے 1934 میں کیلیفورنیا کی جنرل پیٹرولیم کارپوریشن نے اس کمپنی سے پیٹرولیم خریدنے والے کسٹمرز کو فوری ادائیگی کے بجائے بعد کی تاریخوں میں پیمنٹ کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے عوام میں ایک حقیقی کریڈٹ کارڈ جاری کیا۔ 1950 میں ڈنرز کلب نامی کمپنی وجود میں آئی۔ اس کمپنی نے اپنے ممبرز کو حاصل ہونے والی تمام سروسز جیسے ریسٹورنٹس، ہوٹلوں اور تجارتی مراکز سے خریدی گئی اشیاء کی بلوں کے لیے نیا اسلوب اختیار کرتے ہوئے ایک پلاسٹک کارڈ جاری کیا، جس کو ڈائنرز کارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ہولڈرز کو ڈنرز کلب کی ضمانت پہ غیر معین رقم کے استعمال کی چھوڑ دی گئی۔ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کے نظریے کی کامیابی کے پیش نظر امریکہ کے سب سے بڑے بینک آف امریکہ نے کریڈٹ کارڈ کے اجرا کے میدان میں چھلانگ لگائی، اور امریکہ کی تمام ریاستوں میں یہ کریڈٹ کارڈ مقبولیت کی منزلیں طے کرنے لگا۔ اس کارڈ کے استعمال نے عروج و کامیابی کی وہ منزلیں طے کی کہ بینک آف امریکہ نے دیگر بینکوں کے تعاون اور اشتراک سے نیشنل بینک کی امریکہ کارڈ کارپوریشن کے نام سے ایک مستقل ادارہ قائم کیا۔ کریڈٹ کارڈ کمپنیاں جو کریڈٹ کارڈ کو جاری کرتے ہیں، یہ مختصر تاریخ کے بعد بینکوں کے باہمی تعاون اور اشتراک سے ماسٹر کارڈ وجود میں آیا۔ اس کی عوامی مقبولیت کے پیش نظر 1977 میں بعض بینکوں نے باہمی اتفاق اور تعاون سے ویزا کارپوریشن نامی ادارہ قائم کیا، جو بینکوں کو مختلف خدمات پیش کرنے کے پہلو ان کے صارفین کو بینک کے توسط سے ویزا کے نام سے کریڈٹ کارڈ جاری کرتا تھا۔ کریڈٹ کارڈ ہولڈرز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہونے کی وجہ سے ویزا کمپنی نے اپنی 2 برانچیں قائم کی، ویزا USA کے نام سے، جو امریکی ریاستوں میں کریڈٹ کارڈ کے معاملات کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، اور دوسری کمپنی ویزا انٹرنیشنل کے نام سے، جس کا دائرہ کار دنیا کے دیگر ممالک امریکہ کو ہٹا کر دیگر ممالک کے اندر اس کارڈ کو عام کرنا، بین الاقوامی سطح پہ اس کی 136 سے زائد شاخیں پائی جاتی ہیں۔ ویزا انٹرنیشنل 3 طرح کے کارڈ جاری کرتی ہے: ویزا سلور کارڈ، ویزا گولڈن کارڈ اور ویزا الیکٹرانک کارڈ۔ عالمی سطح پہ کریڈٹ کارڈ فراہم کرنے والے بینک اور مالیاتی اداروں میں دوسرے نمبر پر امریکن ایکسپریس ہے، پہلے نمبر پہ ویزا ہے اور دوسرے نمبر پہ امریکن ایکسپریس کا نام آتا ہے۔ ویزا کارپوریشن کی طرح امریکن ایکسپریس بھی بینکوں سے متعلق مالیاتی خدمات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ 3 قسم کے کارڈ جاری کرتے ہیں: امریکن ایکسپریس گرین کارڈ، امریکن ایکسپریس گولڈن کارڈ
اور امریکن ایکسپریس ڈائمنڈ کارڈ۔ اسی طریقے سے ماسٹر کارڈ بھی عالمی سطح پہ کافی مقبول اور معروف ہے، جس سے 2300 سے زائد مالیاتی ادارے منسلک ہیں جو بینکوں کو مختلف خدمات کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کارڈ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر بینک پائے جاتے ہیں جو اپنے کریڈٹ کارڈ کو بین الاقوامی سطح پہ یا قومی سطح پہ کارڈ اپنے صارفین کو دیتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی اس پورے تاریخی پس منظر پہ نظر ڈالنے سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی ابتدا سہولت اور ضرورت کے تحت تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ ضرورت اور سہولت منفعت اور پیسہ بٹورنے کے حصے میں دب گئی، اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے تو اس کی خالص تجارتی شکل رائج ہے۔ کریڈٹ کارڈ ہے کیا، یا کریڈٹ کارڈ کو آپ کس طریقے سے سمجھیں گے، اس کی صورت کیا ہے؟ اس سلسلے میں مجمع الفقہ الاسلامی الدولی مملکت سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد ہونے والے اپنے 12ویں اجلاس میں جو قرارداد پاس کی، ان میں کریڈٹ کارڈ کے معنی اور مفہوم کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ ایک صنعت ہے جو جاری کنندہ یعنی بینک کارڈ ہولڈر کسی حقیقی یا معنوی شخص کو آپسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ فراہم کرتا ہے۔ اس صنعت کے ذریعے کارڈ ہولڈر کے لیے اس صنعت کو قبول کرنے والے افراد یعنی تجار سے سامان کی خریداری اور دیگر سہولیات کا حصول فوری طور پہ فوری ادائیگی کے بغیر ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ بینک یا جاری کرنے والا کارڈ کو جاری کرنے والا فرد اس کی طرف سے ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ سے ادائیگی کرتا ہے اور پھر مقررہ مدت کے اندر کارڈ ہولڈر سے اس کی وصولی کرتا ہے۔ اس میں بعض جو بینک کی ہیں وہ بینک یا اسی طریقے سے جاری کرنے والی کمپنی ادائیگی کی معین مدت ختم ہونے کے بعد غیر ادا شدہ بلوں پہ سودی رقم اور سودی فوائد حاصل کرتے ہیں اور بعد سودی فوائد دیتے ہیں۔ اس پوری تاریخ سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ بینک کی یا کوئی خاص کمپنی جو کریڈٹ کارڈ کو بناتی ہے وہ آپ کو بینک کے توسط سے ایک کارڈ دیتی ہے، جس کارڈ کے ذریعے سے آپ کہیں بھی کوئی بھی خدمت یا آپ سامان کی خریداری کر سکتے ہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یا اس کارڈ کے اندر پیسے رہنا ہی ضروری ہے، اور آپ جب خریداری کریں گے تو آپ قرض کے طور پہ بینک سے پیسے لیتے ہیں، بلکہ بینک آپ کی طرف سے پیسے ادا کرتی ہے اور بعد میں آپ ان پیسوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کے اقسام کو آپ دیکھیں گے تو اب تک کے جو قسمیں کریڈٹ کارڈ کی وجود میں آ چکی ہیں وہ 5 قسم کے کریڈٹ کارڈ کی قسمیں ہیں: سلور کارڈ، گولڈن کارڈ اور پریمیم کارڈ، گولڈ کارڈ اور کو برانڈیڈ کارڈ۔ اب کریڈٹ کارڈ کی فقہی تفصیل کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کو کس باب سے آپ ملحق کریں گے اور کس طریقے سے آپ اس پہ حکم لگائیں گے؟ فقہی اعتبار سے کریڈٹ کارڈ کی تکییف فقہی کے تعلق سے علماء معاصرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ علماء معاصرین کے اندر ان تمام مذاہب کے علماء شامل ہیں جو انٹرنیشنل طور پہ پائے جاتے ہیں، جیسے مجمع الفقہ الاسلامی الدولی یا اسی طریقے سے مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے کئی ایک ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں، یورپ میں ہیں، اسی طریقے سے مصر کے اندر ہے، اور دیگر جگہوں پہ اس طرح کے سینٹرز اور مجامع اور مراکز موجود ہیں۔ اس کی فقہی تکییف کے اندر 5 مختلف حالات پائی جاتی ہیں۔ بعض فقہاء کرام نے اسے قرض کے باب سے قرار دیا، بعد نے اسے حوالہ کے باب سے قرار دیا، بعد نے وکالہ کے باب سے منسوخ کیا، بعد نے اسے کفالہ کے باب سے منسوخ کیا، بعد وکالہ اور کفالہ دونوں کو ملا کر اس کی فقہی تکییف کرتے ہیں۔ یہ 5 آراء پائے جاتے ہیں۔ ان 5 آراء پہ ہر رائے پہ اتنے اختلافات تھے کہ آپ کسی بھی
ایک باب سے کریڈٹ کارڈ کو جوڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اعتراضات اس قدر شدید ہیں اور قابل ملاحظہ بھی ہیں کہ آپ ان اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے۔ گویا یہ پانچوں تکلیف ایسی ہیں جس پہ دیگر علماء کرام کی طرف سے اعتراضات پائے جاتے ہیں، اور جب کسی بھی نازلہ کو، کسی بھی نئی چیز کو کسی کی باب سے آپ جوڑیں گے اور اس باب اور نازلہ کے درمیان فرق بیان کر دیا جائے گا، یعنی جدید مسئلے اور باب کے درمیان فرق بیان کر دیا جائے گا، تو پھر اس سے ملحق کرنا اور اس کا حکم دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے قطع نظر کہ اس پہ کیا اعتراضات تھی اور یہ اعتراضات کس قدر شدید ہیں، ان ساری چیزوں سے قطع نظر جو سکون و اطمینان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان علماء کرام کی اور فقہائے اعلان کی اکثریت کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی حرمت اور اس کے ناجائز ہونے پر متفق ہے۔ چند ایک اعتراضات موجود ہیں، انشاءاللہ ان علماء کرام کے اعتراضات کو اور ان کے مختلف قول کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے حرام ہونے کی جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ دو بڑی وجہ ہے، یعنی کریڈٹ کارڈ کے حرام ہونے کی دو بڑی وجہ۔ پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ یا عقد میں طے شدہ مدت میں ادائیگی نہ کرنے پر اضافی رقم کی ادائیگی کا وعدہ اور عہد کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کارڈ لینے کے لیے، جس سے پیپر پہ آپ سائن کرتے ہیں، اس پیپر پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر آپ نے پیسوں کو ادا نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ سے اضافی چارج لیا جائے گا، اور یہ اضافی چارج حقیقت میں سود ہے۔ اب جب سود ہے تو آپ نے سود کے لین دین پر سائن کیا، یعنی اس بات پہ آپ نے سائن کیا کہ میں بینک کو سود ادا کروں گا، اس بات پہ آپ راضی ہوئی، اور یہ آپ کی طرف سے رضامندی ہے۔ رضامندی کی بنیاد پہ آپ نے سائن کیا کہ اگر میں لیٹ ہوا تو ایسی صورت میں آپ کو اضافی چارج دوں گا، یعنی سود ادا کروں گا۔ اور اگر کوئی بھی معاملہ شرعی، کوئی بھی معاملہ یا کوئی بھی لین دین، کسی بھی شرعی معاملے کے صحیح یا غلط ہونے کا یا حرام اور حلال ہونے کا مدار اس کے ایگریمنٹ اور عقد پہ ہے۔ ایگریمنٹ کو آپ دیکھیں کہ اگر ایگریمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسی شک پائی جاتی ہے جو شرعی طور پہ حرام ہے تو اس معاملے کو حرام قرار دیا جائے۔ کریڈٹ کارڈ کے حصول سے پہلے آپ جس ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں اور آپ اور فریق مخالف، اس میں اس بات پر آپ سائن کرتے ہیں کہ عدم ادائیگی کی صورت میں آپ اضافی رقم ادا کریں گے۔ تاخیر کی صورت میں کریڈٹ کارڈ کو بلاک بھی کر دیا جاتا ہے، اور بلاک کرنے کے بعد آپ سے جو آپ کی رقم ہے، جس رقم کو آپ نے خرچ کیا ہے، اس کو اور اضافی رقم دونوں کو وصول کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کارڈ کو استعمال کیا تو استعمال کرنے کے بعد آپ سے، اور استعمال کرنے کے بعد تاخیر کی، اور تاخیر کے بعد آپ نے ادائیگی نہیں کی، تو ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جتنا آپ نے استعمال کیا ہے، جتنا آپ نے اس میں سے قرض لیا ہے، وہی پیسہ آپ سے وصول کیا جائے، نہیں بلکہ اس سے جو اضافی رقم ہے وہ بھی وصول کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو چیز پائی جاتی وہ یہ کہ آپ نے سود کی ادائیگی پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور ہر وہ ایگریمنٹ جس میں سود کی ادائیگی پہ رضامندی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ اور عقد باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بال اناس یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ، من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فهو باطل۔ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں قائم کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف میں۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یعنی اللہ قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ شرط باطل ہے، چاہے وہ شرط زیادہ ہو یا کم ہو۔
اب چونکہ سود کے تعلق سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو سود پہ رضامندی کا عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، جو ایگریمنٹ باطل ہے، اور اسی بنیاد پہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال، کریڈٹ کارڈ کا لینا، اس کا استعمال کرنا بھی شرعی نقطہ نظر سے حرام اور فاسد ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اذا تبین فساد العقد بطل ما بنی علیہ، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ ما بنی علی باطل فہو، کہ کسی عقد کا فاسد ہونا اگر معلوم ہو جاتا ہے تو اس عقد کی بنیاد پہ جتنے بھی معاملات کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے معاملات باطل ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد باطل پہ رکھی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔ اور یہاں جو کہ کریڈٹ کارڈ کی بنیاد ہی یعنی ایگریمنٹ ہی باطل پہ رکھی گئی ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے آگے کے جتنے بھی معاملات ہوں گے سارے معاملات باطل قرار پائیں گے۔ یہ سب سے بڑی اور پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اس لینے کے بعد اکثر افراد سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی نئے مسئلے کو یا جدید مسئلے پر حکم لگانے کے لیے اس کے معال اور انجام پہ بھی نظر ڈالنا ہے کہ آپ کسی بھی نیا مسئلہ جو آج کے زمانے میں پیش آتا ہے، اگر آپ اس سے حکم لگانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے انجام کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف آپ پہلی نظر پہ جو کچھ نظر آتا ہے یا جو کچھ تعامل میں نظر آتا ہے اسے آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو انجام کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو حرام نظر آتی ہے، اس لیے کہ اکثر افراد لینے کے بعد یعنی جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو شرط رکھی گئی ہے باطل شرط، اس باطل شرط کا اعتبار نہیں ہوگا، اور عقد اگر فاسد ہے تو فاسد عقد کی وجہ سے یعنی اگر کوئی شرط فاسد ہے تو اس کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ بعض علماء کرام کا یہ موقف ہے، اس بنیاد پہ کریڈٹ کارڈ کو وہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ دوسری جو بڑی وجہ ہے اور وہ یہ کہ معال اور انجام کا اعتبار کیا جائے گا، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں وہ سود کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، یعنی وہ لیٹ ہوتے ہیں، ان پہ اضافی چارج لگتا ہے اور اضافی چارج کو وہ ادا کرتے ہیں، اور معال کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں علماء کرام میں سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الادلۃ الشرعیہ والاستقراء التام ان المآلات معتبرۃ فی اصل المشروعیہ، کہ شرعی دلیلیں اور استقراء تام یہ دونوں چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے یا حلال نہ ہونے معال کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس معاملے میں چونکہ اکثر افراد سود کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے معال اور انجام کو دیکھتے ہوئے یہ چیز حرمت کے دائرے میں آتی ہے، حلت کے دائرے میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو حرام تک لے جائے وہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہ سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ۔ دینے والا یہ سود کھلانے والا ہے اور لینے والا یہ سود کھانے والا ہے، اور سود لکھنے والے پہ، سود کی گواہی دینے والے پہ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ سب گناہ کے اندر برابر ہے، وقال ہم سوا، یہ سب برابر ہے۔ تو اس سے دوسری بڑی وجہ کے بھی پیش نظر یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال، کنفیس کا لینا، یہ حرام۔ اب چند اشکالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان اشکالات کے جواب بھی پیش کیے جائیں گے۔ عمومی طور پہ بعض علماء یا اسی طریقے سے عوام کی طرف سے ہی یہ اشکالات پیش کیے جاتے ہیں، کچھ علمی اشکالات بھی اور کچھ اشکالات ایسے ہیں جو عوامی ہیں۔ پہلا اشکال جو اس تعلق سے پیش کیا جاتا ہے
اور جس کی بنیاد پہ بعض علماء کرام کریڈٹ کارڈ کو حلال قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ شرط فاسد سے عقد فاسد نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی ایگریمنٹ کے اندر کوئی شرط ایسی ہے جو فاسد ہے تو اس فاسد شرط کی وجہ سے عقد یعنی ایگریمنٹ فاسد نہیں ہوگا، اور بلکہ شرط خود بخود فاسد ہو جائے گی اور اس شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ شرط باطل اور لغو قرار پائے گی. اور سلسلے میں جس دلیل کو وہ پیش کرتے ہیں وہ دلیل خود ان کے خلاف ہوتی ہے. وہی حدیث جو اس سے پہلے پیش کی گئی، اسے مسلم کی حدیث سے من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو غافل، کہ جو شخص کوئی ایسی شرط لگاتا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ باطل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ شرط جو سود کی لگائی گئی ہے یہ شرط باطل ہے. اور اسی طریقے سے صحیحین میں وارد حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی پیش کرتے ہیں، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں. کچھ علماء کرام جو اسلامی بینک کے ہیں ان سے جو کارڈ جاری ہوتے ہیں اسی بنیاد پہ ان کریڈٹ کارڈ کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاسد شرط سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، فاسد شرط سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو سود سے متعلق. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سے 1,00,000 روپے اس شرط پہ لیتا ہے کہ سامنے والا 1,20,000 روپے مجھے واپس کرے گا، قرض دیا 1,00,000 روپے، اور سامنے والے سے معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تم ادا کرنا، تو 1,20,000 واپس کرنا. دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو چکا، دونوں کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے. اس اتفاق پہ اگر کوئی دیتا ہے تو کیا اس کے لیے 1,20,000 واپس لینا یہ جائز ہوگا؟ اس سے پہلے کیا اس شرط پہ دینا جائز ہوگا؟ اس لیے کہ لینے کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، دینے کا معاملہ عقد کرنے کا معاملہ ہے. بعض حنفیہ اور بعض حنابلہ اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کے مسلک کو لیتے ہوئے بعض دارالفتہ جو ہندوستان کے ہی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بعض دارالفتہ کی سائٹس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ کا لین دین حلال کے طور پہ لکھا ہوا ملے گا. اور اسی بنیاد کی اصل میں حنفیہ کے یہاں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 درہم کے بدلے اگر کوئی شخص کوئی سامان خریدتا ہے تو اگر ان چیزوں میں سے ہے جو بالکل برابر لین دین کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ 1 کلو چاول کے بدلے میں 1 کلو چاول لیا جائے گا، جیسے کہ پچھلے زمانے میں رائج تھا، یا آج کے زمانے میں اگر آپ پیسوں سے بھی جوڑ سکتے ہیں، تو 1 کلو چاول کو 1 کلو چاول اور 1 درہم، یہی ان کے یہاں لکھا ہوا 1 درہم کے بدلے بیچنا یہ ناجائز ہے. لیکن اگر یہ بیع ہو گئی تو اس بیع کو صحیح کیا جا سکتا ہے، یعنی 1 درہم کو آپ نکال دیں گے، چاول کو چاول کے بدلے آپ بیچ دیں گے تو جائز. 1 درہم کو 1 درہم کے بدلے اگر آپ 2 درہم کے بدلے آپ بیچتے ہیں تو یہ بیع فاسد ہے ان کے نزدیک. اور بیع فاسد میں بیع کو درست بھی کیا جا سکتا ہے احناف کے نزدیک. اصل میں یہ ساری جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں ان ساری باتوں کی بنیاد ہی غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے باطل اور فاسد دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. جمہور باطل اور فاسد کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور یہ ایک لمبا و سیدھی مسئلہ ہے، اس کو ذکر کرنے کی میں کافی وقت لگ جائے گا. لیکن جو چیز راجح ہے اور صحیح ہے وہ یہ کہ کوئی بھی چیز اگر فاسد ہے تو باطل ہے. جمہور کے نزدیک فاسد اور باطل دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہاں پہ خاص طور پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ شرط فاسد سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے، اور شرط باطل سے عقد باطل ہو جاتا ہے. اب ان کے نزدیک باطل وہ ہے جو حقیقتاً جو اصلاً حرام قرار دیا گیا ہو، اور سود کو اصلاً حرام نہیں قرار دیتے بلکہ صفت کی وجہ سے
اور اس کے زائد وسع کی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرط فاسد سے عقد فاسد بھی ہو جاتا ہے، شرط باطل سے عقد باطل بھی ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ سودی معاملات ہیں اور کم از کم اس کے اندر جس بات کا شبہ ہے، یعنی اگر آپ اسے کنفرم بھی نہیں مانتے تو شبہ سود کا مدخل ہے۔ اسی جمہور کا قول جو کریڈٹ کارڈ کی حرمت کے تعلق سے ہے وہی زیادہ احوط ہے، وہی زیادہ سالم ہے، اور وہی زیادہ صحیح بھی ہے۔ پھر آپ دوسری طرف آپ دیکھیے تو بینک کا مقصد کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کا یا آپ کو قرض دینے کا اصل مقصد بینک کا کیا ہے؟ بینک کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آپ سے نفع کمائیں، ورنہ صرف آپ کو کارڈ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بینک کا جو مقصد ہے وہ آپ سے نفع کمانا ہے، اور حقیقت میں کریڈٹ کارڈ کے اندر بینک کے آپ سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور جس سے آپ سامان خریدتے ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ یعنی کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والی جو کمپنیاں ہیں، چاہے وہ بینک ہوں یا خاص کمپنیاں ہوں، تو جب آپ کے کہیں پہ جا کے اس سے کارڈ کے ذریعے سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور آپ سائن کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بینک یا وہ کمپنی اس سے شخص سے جس سے آپ نے سامان خریدا ہے اس سے بھی اس سامان کے اندر ڈسکاؤنٹ کراتے ہی پیسے طلب کرتے ہیں، اور پھر آپ سے تاخیر کی صورت میں پیسے طلب کرتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بینک کا جو اصل مقصد ہے وہ نفع کمانا ہے، اور اسی کے لیے مختلف ہیلے اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو دوسرا اشکال پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ موجودہ زمانے کی مجبوری اور ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں قاعدہ فقہیہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات کی مجبوریاں یہ حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں۔ اب آج کے زمانے میں کوئی شخص قرض دینے پہ تیار نہیں ہوتا، اس لیے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے آپ سامان خرید لیں اور بعد میں اس قرض کی ادائیگی کرتے رہیں۔ اس اشکال کا جواب دو پہلو سے ہے، اور پہلا پہلو ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی سہولیات کے لیے، سہولیات لفظ پہ غور کیجیے گا، اپنی سہولیات کے لیے، اپنے کمالیات کے لیے ہم مجبوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر 3 کیٹیگری ہیں: ضرورات، حاجیات یا حاجات، اور کمالیات یا تحسینات۔ ہم اپنی سہولیات کے لیے، تاکہ ہماری زندگی آسان سے آسان کر ہو جائے، تاکہ ہمارے پاس ہر وہ چیز موجود ہو جو دوسروں کے پاس موجود، تو اپنی کمالیات کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے مجبوری کا لفظ استعمال کر کے حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورات کا معنی ہوتا ہے انتہائی مجبوری کی کیفیت، اور انتہائی مجبوری کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ، وہاں پہ اضطرار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے الضرورہ لیا گیا ہے، یعنی جو شخص سے انتہائی بھوک کے عالم میں مجبور ہو جاتا ہے اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص ایسا نہیں ہے جو کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتا ہے، یہ شخص ایسا نہیں ہے جو مجبور ہو، جس کو ضرورت ہو یعنی حاجت ہو، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ الفاظ استعمال کر کے اپنے لیے اس چیز کو جائز قرار دینا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا جو جواب ہے وہ یہ کہ قرض نہ ملنے کی صورت میں شریعت کی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ آدمی اگر مجبوری کے مقام کو فقر تک پہنچ چکا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کے پیسے کو لوگوں سے وصول کرے، لوگوں سے زکوٰۃ دے، اور اس میں ہم عار سمجھتے ہیں اور سود لینے میں ہم عار نہیں سمجھتے ہیں۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ ہم سیونگ اکاؤنٹ کھلاتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرانے میں ہم سود لینے کی رضامندی پہ سائن کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سود آتا ہے، اور یہاں بھی ہم سود دینے کی رضامندی پہ ایگریمنٹ کے اندر کریڈٹ کارڈ میں اسی چیز پہ ہم دینے میں سائن کرتے ہیں۔ تو سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ کو اوپن کرانا بھی حرام ہونا چاہیے، اگر وہ جائز ہے تو کریڈٹ کارڈ بھی جائز ہونا چاہیے۔
تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ ضرورت اور مجبوری کے تحت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنے پیسوں کو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اپنے ضروریات زندگی کی تکمیل کرتے ہیں، اور آپ کو اس چیز کی مجبوری ہے اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ مجبوری نہیں ہے تو آپ نے نہ کھلوائی، اور سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جب آپ پہ مجبوری کے تحت اوپن کراتے ہیں تو جو رقم آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ اس سے لینے اور استعمال کرنے کے راضی ہوتے ہیں، بلکہ ان سے آپ حرام رقم کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، سود کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ کریڈٹ کارڈ کے اندر جو رقم سامنے والے کو دی جاتی ہے وہ رقم سے فائدہ اٹھاتا ہے، کمپنی ہو یا بینک ہو، وہ آپ کی دی گئی رقم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک اور اشکال پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ آخری اشکال ہے، اور وہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اہم اشکالات کو پیش کیا گیا۔ ڈیبٹ کارڈ کا استعمال جائز تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز کی دونوں میں فرق ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کا میں آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے اتنی رقم کا آپ استعمال کسی بھی تجارتی مرکز میں یا دیگر جگہوں پہ آپ کر سکتے ہیں، گویا آپ اپنی حقیقی رقم کا استعمال کرتے ہیں، کسی قسم کا قرض نہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ہیں اور آپ کسی سامان کو خریدنے کے بعد 1,50,000 روپے کا سامان خریدنے کے بعد آپ پیمنٹ کرنا چاہیں تو ڈیبٹ کارڈ سے کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ 1,00,000 کے اندر ہی یا 1,00,000 کی رقم ہے تو 1,00,000 تک آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دے گی، اتنا ہی جتنی آپ کی اپنی رقم ہے۔ لیکن کریڈٹ کارڈ کے اندر کچھ کمپنیاں کچھ لمٹ رکھتی ہیں، اور کچھ کمپنیاں ہیں جو ان لمیٹڈ آپ خرید سکتے ہیں جتنا چاہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی پیسہ نہیں ہوتا، کریڈٹ کارڈ کے اندر کوئی بھی پیسہ نہیں ہوتا، اور آپ چاہیے تو 3,00,000 4,00,000 تک آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، ایک آپ کا اپنا پیسہ ہے اور ایک دوسرا قرض ہے جس کی عدم ادائیگی پہ آپ کو یا تاخیر کی صورت میں آپ سے اضافی چارج لیا جائے گا، جبکہ ڈیبٹ کارڈ کے اندر اس طرح کا سود لینے کا یا اضافی رقم دینے کا کوئی چانس اور کوئی موقع نہیں۔ یہ چند اشکالات تھے اور ان کے مختصر جوابات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل آمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔